اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ حضرات گرامی، رحم کا مادہ رحمان سے مشتق ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رحم نہیں کرے گا، توڑے گا، میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا، اور جو شخص لوگوں پر رحم کرے گا، لوگوں کو جوڑے گا، میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا۔ محترم حضرات، رحم کرنا انسان کا خاصا ہونا چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے رحم سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر رحم کو نافذ کیا ہے، اور ہم ہر چیز کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، اور اس کی جو دو اعلیٰ ترین صفات ہیں، مہربانی کی اور رحم کرنے والے کی، اس کا ہم واسطہ دیتے ہیں۔ تو رحم کے بغیر دنیا میں چلنا محال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر یہی پیغام لوگوں کو دیا۔ وہ قبائل جو صدیوں سے آپس میں دست و گریباں تھے، اور ان کے مابین ہونے والی لڑائیاں ایک ایک صدی سے زیادہ ہو جاتی تھی، اور ان کی جو ابدی دشمنی تھی، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوستی میں تبدیل کر دیا۔ وہ عرب جو کبھی بھی آپس میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ان پر اپنی رحمت فرمائی، اور وہ اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ گئے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں بھی ان کی اس صفت کو بڑا نمایاں فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود رحیم ہے، اور چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں یہ صفت اچھی طرح آ جائے۔ اور اہل ایمان کی سب سے نمایاں صفت بھی یہی ہونی چاہیے کہ وہ رحیم ہوں، وہ رحم کرنے والے ہوں۔ جنگ بہت بڑا مارکا ہوتا ہے، جس میں دشمن کو مارنا، گرانا، تباہ کرنا بہت ہی ضروری کام ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جنگ کے دوران بھی تم عورتوں کے حوالے سے محتاط رہنا، تم بچوں کو نجائز طور پر قتل نہ کرنا، تم کھڑی فصلوں کو برباد نہ کرنا، مویشیوں کے حوالے سے بھی ان پر رحم دلی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک شخص اپنے اونٹ پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بھاگ کر آپ کے پاس آیا، اور آپ کے پاس کھڑا ہوا اور کچھ بولنے لگ گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا کہ اس نے مجھے چارہ کم ڈالا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ حضرات گرامی، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، لیکن میں کسی سے بھی پیار نہیں کرتا۔ آپ فرمانے لگے کہ اگر تیرے دل سے اللہ نے پیار کو، محبت کو نکال دیا ہے، تو پھر میں کیسے تیرے دل کو پیار اور محبت سے بھر دوں۔ محترم حضرات، آپ دیکھیں کہ پیار محبت صرف انسانوں تک محدود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے بھی محبت کرنے کا کہتے ہیں، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ جو جانور ہیں، ان کا خیال رکھنا تم پر فرض ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم اپنی ریت کے نگہبان ہو، اور ہر ایک کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ آپ نے جو جانور گھر رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور حضرات گرامی، یہ جو جانور ہیں، یہ بھی اللہ کے ہاں شکایت کریں گے۔ قیامت کا دن انصاف کا دن ہوگا۔ اس دن اگر زمین پر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا، تو قیامت کے دن اس کو بھی جو بغیر سینگ کے بدلہ دلایا جائے گا۔ حضرات گرامی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں سے اچھا مروت کی جائے، لوگوں کے ساتھ اچھی محبت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، آپ کی بڑی صفات ہیں، لیکن ایک نمایاں صفت جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے اظہار خیال فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر۔ اب دیکھیں محترم حضرات، اللہ نے خود آپ کو رحم کرنے والا بنا کر بھیجا۔ حضرات گرامی، آج سے 2 دن پہلے ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا جس نے سب پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکا دیے۔ کسی کھیت میں کسی غریب بندے کی اونٹنی اس کے کھیت میں چلی گئی، اور اس بندے نے نہ صرف اس کو مارا بلکہ اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ حضرات گرامی، 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے کو۔ یہاں پر اگر آپ بے رحمی کی مثالیں دیکھنا چاہیں تو ایک سے ایک بڑھ کر ہمیں مثال ملتی ہے، اور اتنے سخت دل ہم ہیں کہ اس کی مثال دنیا کی کسی اور میں نہیں دی جا سکتی۔ آپ دیکھیں،
یہ جو ابھی مثال بنی ہے، کبھی اس طرح کی مثالیں بھی آپ نے دیکھی ہیں کہ اونٹ ہے، اس کی بے زبان کی ٹانگ کاٹ دی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنا بڑا ظلم کیا۔ اور ان اونٹ کی جو تصویریں آپ دیکھیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہے، اور یہ سنگ دلی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے محترم حضرات؟ ہر بندہ جو اپنے پاس دولت رکھتا ہے، جاگیردار ہے، ذمہ دار ہے، وہ ایک چھوٹے فراؤد کی حیثیت سے اپنے آپ کو قائم رکھ رہا ہے۔ اس کے اندر جو تفاخر ہیں، جو نسلی مسائل ہیں، اس کے جو مالی مسائل ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ اس نے جانور کی ٹانگ بھی کاٹ دی۔ یہ بحثیت مجموعی محترم حضرات ہماری قوم کی اصل تصویر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہمہ وقت حالات کے تھپیڑے پڑتے رہتے ہیں اور ہم پر مختلف قسم کے عذابات آتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا عذاب ہمیں ہماری بے ایمانی کا ہے۔ ہم جو ہیں وہ اپنے طور پر گرے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو ہم دھوکہ دہی سے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ملک میں امن و امان ختم ہوتا جا رہا ہے، ملک میں سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، ملک میں افراتفری ہے، اور ہر جان غیر محفوظ ہے۔ محترم حضرات، جب تک ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، جب تک ہم نے بنیادی فیصلے نہ کیے، جب تک انصاف کے معاملات میں سنجیدگی اختیار نہ کی گئی، جب تک ایڈمنسٹریشن کو بیلنس نہ کیا گیا، جب تک ہم لوگ سخت معاملات نہ رکھے ہم نے، تو یقین جانیں کہ ملک جو ہے وہ بربادی کی طرف رواں دواں ہے، اور ملک کے حالات بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ ایک سے ایک نئی مثال سامنے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہمارے ملک کا امیج زیرو سے منفی زیرو ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ صدائے احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، کوشش کریں کہ ہر چیز سے سبق لیا جائے، اور یہ سب سے بڑا سبق ہے جو رحم دلی ہے۔ رحم دلی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ہم رحم دلی سے کام نہیں لیتے تو معاشرے میں زندہ رہنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشیوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے، شکاریوں کو منع کیا ہے کہ تم شکار کرنے کے لیے جانوروں کو باندھ کر ان پر تیر اندازی نہ کرو، اور باہم جانوروں کو آپس میں نہ لڑاؤ۔ ایک صحابی اپنے کپڑے میں پرندے کے کچھ بچے لے کر آیا، آپ خفا ہو گئے، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا جاؤ اس کو ان کے گھونسلوں میں چھوڑ کر آؤ۔ محترم حضرات، ہر شخص سے، ہر جانور سے، ہر نباتات سے محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو ان چیزوں کو نظر انداز نہ کریں، یہی زندگی ہے۔ زندگی میں آنے کا مقصد ہی آپس میں بھائی چارہ قائم کرنا۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، اے ایمان والو بھائی بھائی بن جاؤ، تم سب بھائی بھائی ہو۔ تو کبھی کسی چیز سے نقصان ہو جائے، کبھی پریشانی ہو جائے، اس کو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور اس پہ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ تو اہل اقتدار کو اس پہ بہت زیادہ نوٹس لینا چاہیے، اور قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور اونٹ کے حوالے سے بھی اچھی طرح اس کی ٹریٹمنٹ کروانی چاہیے، تاکہ اس کو جلد از جلد ریلیف ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔